آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت پہلے عمران خان سے ان کے اہل خانہ اور وکلاء کی ہفتے میں 2 بار ملاقات کروانے کا حکم دیا تھا، مگر اس حکم پہ باوجود عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ لیکن آج سپریم کورٹ کی جانب سے ہفتہ وار ملاقات کے حکم کے بعد محترمہ نورین نیازی نے لگ بھگ 9 ماہ بعد اڈیالہ جیل میں اپنے بھائی سے ملاقات کی۔ عدالت نے عمران خان کی ان کے بچوں سے ہفتے میں 2 بار فون پہ بات کروانے کا بھی حکم دیا ہے، لیکن آج عمران خان کی 2 بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو اڈیالہ جیل کے راستے میں روک لیا گیا۔ آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی بھی جیل میں ان کے بچوں سے ملاقات کروائی گئی۔ جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پہ مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے اپنے 7 صفحاتی حکم میں عمران خان کو 2 روز کے اندر تفصیلی طبی معائنے کے لیے الشفا ہاسپٹل اسلام آباد منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک طبی بورڈ کی تشکیل کا بھی حکم دیا ہے۔ عمران خان کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ہمشیرہ ڈاکٹر عظمیٰ خان نے بھی طبی مشاورت سے منسلک رہیں گے۔ علاج معالجے کے اخراجات البتہ ملزم اور ان کے اہل خانہ کو برداشت کرنے ہوں گے۔ عدالت نے عمران خان کی گرفتاری سے لے کے اب تک کا میڈیکل ریکارڈ اور ان کے خلاف قائم تمام مقدمات کی تفصیل اور پچھلے 3 مہینے کی ملاقاتوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ اہل خانہ یا پارٹی عہدیدار اگلی سماعت یعنی 16 ستمبر تک میڈیا سے عمران خان کی صحت اور میڈیکل رپورٹوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کریں گے۔ اہل خانہ اور پارٹی عہدیداروں نے یقین دلایا کہ عدالتی پہ حرف بحرف عمل ہوگا اور اسپتال کے ارد گرد کارکنوں کو جھمگٹا لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ عدالت کو کمٹ کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں بولنا۔ انہوں نے کہا میڈیا کے ساتھ ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کر دیں جس پہ عدالت خوش نہ ہو۔ انہوں نے بڑا سخت آرڈر لکھا ہے کہ کسی نے میڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ عمران خان کے چاہنے والوں سے جو کروڑوں پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جو عدالت عظمیٰ نے حکم دیا ہے اور جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کا پاس رکھا جائے، کوئی الٹ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہجوم نہیں کھڑا ہوگا۔ میں بھی یقین دہانی کراتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے۔ میں سارے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سپورٹر پارٹی والے لوگوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ کسی صورت گیدرنگ نہ کرے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے سامنے۔ یہ حکومت پہ اب منحصر ہے، حکومت کو کنکریٹ سٹیپ لینے چاہیے، ڈائلاگ کی طرف بالکل بڑھنا چاہیے اور جو ڈفرینسز ہے سیاسی اس کو حل کرنے کی طرف کوئی ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو ہم سیاست میں اس کی طرف۔ لیکن اچھا، عدالت نے کہا کہ یہ جو احکامات ہیں ٹھیک ہے، آپ یقین دلا رہے ہیں کہ یہ سب ان پہ عمل ہوگا، لیکن اگر ان احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر سخت نوٹس لیا جائے گا اور سہولتیں بھی واپس لی جا سکتی ہیں۔ پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے احکامات پہ مکمل عمل درآمد کرے گی۔ البتہ رات گئے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں ان کی صحت کے حوالے سے جو آرڈر جاری کیا ہے اس کے کچھ نکات جو ہیں جو کہ جیل اتھارٹیز اور اسلام آباد انتظامیہ سے متعلقہ ہے کہ ان کا 2 روز میں میڈیکل چیک اپ کروایا جائے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے، اس پہ مشاورت ہوئی ہے اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے کہ یہ آرڈر جو ہے یہ قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی جائے تاکہ کسی ٹرشری کیئر سرکاری ہاسپٹل میں ان کا معائنہ کرایا جائے
अलबत्ता कोर्ट के अहकामात के मुताबिक और जैसे कोर्ट मुनासिब समझे, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है, चाहे वो शिफा इंटरनेशनल से हैं या किसी और बड़े इदारे से हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हजारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। कानून ये प्रोवाइड करता है कि पहले एक बोर्ड होगा, बोर्ड ये फैसला करेगा कि आया जेल के अंदर इलाज होना है या जेल के बाहर होना है। जेल के बाहर अगर ले जाना है तो हर सूरत में सरकारी हॉस्पिटल्स में ही ये सहूलियात मुयसर होती हैं। और जब तक ये शहादत ना आए या ये मटीरियल ना आए कि सरकारी हॉस्पिटल्स इस किस्म का इलाज प्रोवाइड करने से कासिर है या नहीं कर सकते, उस वक्त तक ऐसी अरेंजमेंट नॉर्मली नहीं होती। इसकी वजह से अदरवाइज भी कई कॉम्प्लिकेशंस है जो पैदा होंगी। फिर ये आया ये हुक्म पूरे पाकिस्तान की जेल पॉपुलेशन के लिए होगा या ये बतौर नज़ीर इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ और कानूनी नकात भी हैं जिन पे जो लीगल टीम थी उन्होंने सारी मुशावरत की है। तो इस इबहाम को दूर करने के लिए और जो मुनासिब मॉडिफिकेशंस हैं ताकि जो ऑर्डर है वो आइन और कानून के जो सही पैरामीटर्स हैं उनके मुताबिक हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जा रहा है। ओ बड़ी मज़ेदार बात तो सही है आज़म नज़ीर तारड़ की, कानून के नज़रों में, हाँ कानून की नज़रों में तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, भले वो कैदी हों या जेल से बाहर हों। आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस वक्त शायद मुस्लिम लीग नून में थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मुझे याद है कि मौजूदा सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब जिन दिनों कैद व बंद की सऊबतें काट रहे थे बहुत साल पहले, तो वो भी निजी हॉस्पिटल में जा रहे थे, लेकिन उनके साथ जो जेल में हज़ारों कैदी थे उन्हें ये सहूलत मैसर नहीं थी। नवाज़ शरीफ साहब जब वो प्लेटलेट्स का मामला था और ख़ुद खान साहब की हुकूमत थी, तो उस ज़माने में भी वो किसी अच्छे से ही हॉस्पिटल में होंगे। मुझे नहीं याद पड़ता कि वो कोई सरकारी हॉस्पिटल होगा। और उनके साथ वो प्रिजनर वैन तो नहीं गई वो थी भी बाकी था, कैदियों की। वो ज़ाहिर है कि बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे, तो कायदे से तो यही होना चाहिए था कि उनके साथ जो बाकी सैकड़ों कैदी थे उनको भी ये सहूलत दी जाती। लेकिन बहरहाल नहीं, अभी तो आपने बड़े लोगों की बात की, डॉक्टर आसिम साहब जी, डॉक्टर आसिम, कई मिसालें, हाँ, कई मिसालें। हाँ। मज़ेदार बात यह है कि खान साहब जी, चूँकि नवाज शरीफ का जिक्र हुआ है और बार बार आज सारा दिन होता रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उस वक्त जो मामला था इनकी प्लेटलेट्स वाला, उसमें मेडिकल बोर्ड ने, जैसे अभी तारड़ साहब ने हवाला दिया ना, मेडिकल बोर्ड ने बेसिकली इन राइटिंग ये लिख के दिया, हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने कहा जी इनका हमने बहुत यहाँ पे इलाज किया है, अब पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो सकता और इन्हें बाहर जाना चाहिए। और तब जाके लाहौर हाई कोर्ट ने वन ऑफ उन्हें परमिशन दी कि आपका नाम ECL से हटाया जा रहा है, आप बाहर जाएं, ये अंडरटेकिंग देके कि आप इलाज करा के वापस आ जाएंगे। नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये सब एक अरेंजमेंट के तहत था, ये क्योंकि जो भी मामला थे वो तय हो गए थे। और फिर वो हम सुनते भी हैं, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, कैसे शीरी मज़ारी जो है वो मीटिंग में वो रोईं कि उनको कुछ हो जाएगा, इनको बाहर जाने दें। इमरान खान कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा अगर इतना ही मसला है तो चले जाओ, ठीक जाने दें। तो गवर्नमेंट भी थी उसमें, मेडिकल बोर्ड भी था और कोर्ट भी थी, तो कहीं भी जब फैसला हो जाता है तो फिर सब चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब के केस में मुझे नहीं याद कि अगर इस तरह की डिटेल्स थी, लेकिन थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। मज़ेदार बात यहाँ लग रही है, अब ये जो बात कर रहे हैं ना अरेंजमेंट की, अब सब यही बात कर रहे हैं ना। हमारा पहला नारा क्या होता है, आप दोनों मुझे मारेंगे, लेकिन हमारा पहला नारा होता है क्या ये डील है या ढील है। पहला हमारा नारा ये अच्छा, डील है या ढील है, या डील है, अच्छा। राइट। या डील है और डील के बाद डील है, मुझे नहीं पता। मज़ेदार बात इस वक्त ये है कि खान साहब को अस्पताल भेजने की बात हो रही है, लग रहा है कि नून लीग ICU में दाखिल हो रही है। अच्छा, नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है ना इनकी बातें अगर आप सुन के। नासिर भट्ट साहब जो सेनेटर हैं वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जी ये तो मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ एक बाकायदा साजिश है। सुनने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी, मियाँ साहब के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ फिर साजिश होने लगी है। तो मियाँ साहब हर दफ़ा वापस आते हैं, आ जाते हैं, साजिश हमेशा रह जाते हैं।
اچھا مانا کہ کورٹ کا فیصلہ ہے؟ ہاں مانا کہ کورٹ کا مانا کہ لاہور ہائی کورٹ نے میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی، لیکن اس وقت عمران خان کی حکومت تھی جو کہ آج میڈیکل اسسٹنس کے محتاج ہے. محتاج ہے. اچھا مانا کہ یہ کورٹ کے فیصلہ ہے اور یقیناً قانون اور آئین کی روشنی میں ہی لکھا گیا ہے، لیکن ہماری ایک پوری تاریخ ہے رائٹ، اور اس کو اگر دیکھیں، اور آج کل ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل کے ماحول میں پرندہ بھی پر مارنے سے پہلے بڑے گھر سے NOC لیتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں رائٹ. تو ایک نیچرل سوال بنتا ہے کہ اگر ارینجمنٹ ہے تو کس کے بیچ، کیونکہ بظاہر یہ 95% یقین کے ساتھ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ حکومت اور PTI کے بیچ کی ارینجمنٹ نہیں ہوگی رائٹ. اچھا اس کے اور بھی آپ کو شواہد ملیں گے، پروفس ملیں گے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج جو ریٹن آرڈر ہے کہ عدالت میں ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کیا رویہ تھا رائٹ، اس سے بھی ایک اندازہ ملتا ہے نا کہ کیا وہ جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے یا ایک خوشگوار سرپرائز ملی ہے انہیں رائٹ. تو کئی آبجیکشنز ریز کیے نا، جیسے پہلے پٹیشنر خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی ہمیں میرے جو کلائنٹ ہے خان صاحب کو میڈیکل رپورٹس نہیں مل رہی، تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ نہیں سر ہم نے تو سب کچھ دیا ہے. کورٹ نے کہا کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں دیا، آپ نے صرف ایک خلاصہ پیش کیا ہے. تو کیا کوئی قانونی قدغن ہے جو آپ کو روک رہی ہے میڈیکل رپورٹس دینے میں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ریلیف گرانٹیڈ ہے. دوسرے نمبر پر پھر پٹیشنر نے یہ بھی کہا کہ جی کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میڈیکل رپورٹس ہیں ہمارے پاس، تو ان کو اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت زیادہ ملنے کی اجازت ملنی چاہیے، اپنے بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت ملنی چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان جو ان کے ذاتی فزیشین ہیں وہ ان کا معائنہ کریں اور ان کو شفا ہسپتال شفٹ کیا جائے. اچھا یہاں پر بھی ایڈیشنل ایڈوکیٹ اٹارنی جنرل کا اعتراض آیا کہ جی ہم تو اس پٹیشن کو ہی نہیں مانتے، یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے لیکن جج صاحبان نے کہا کہ نہیں یہ ہم انٹرم ریلیف گرانٹ کر رہے ہیں. آخر میں جب آرڈر لکھا جا رہا تھا، جب جسٹس شاہد وحید صاحب آرڈر لکھ رہے تھے، تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ سر میں 2 اعتراضات درج کر رہا ہوں. ایک تو یہ جو ریلیف آپ نے دیا ہے آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ، اینڈ دوسرا یہ جو آپ آرڈر لکھ رہے ہیں آئی آبجیکٹ ٹو دیٹ ٹو. جس میں کے بعد اور اس پر کافی ڈیبیٹ ہوئی ہے تو میں ذرا کلیئر کر لوں کہ جس کے بعد کورٹ رپورٹرز کے مطابق جسٹس شاہد وحید صاحب نے کہا کہ عمران خان ہسپتال میں رہیں گے، اگر ان کی طبیعت بہتر ہوتی ہے اگلی تاریخ سے پہلے جو 16 سپٹمبر کو ہے تو ان کو واپس شفٹ کیا جائے گا، اگر نہیں تو وہ شفا میں ہی رہیں گے. اور اگر کوئی وائلیشن کی جو یہاں پر جو شرائط اور ضوابط ہیں لاگو ہیں ان کی کوئی بھی وائلیشن کی تو حکومت ہمارے پاس آ سکتی ہے اور ہم آپ کو بھی اسی طرح کے ریلیف دیں گے. اچھا اب یہ تو صرف ہے جو ریٹن آرڈر میں ہے. اچھا ایک اور چیز میں اسی میں اضافہ کروں کہ جب سرکاری وکیل نے کہا کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے جی جو پٹیشن ہے یہ ABCD اس وجہ سے، تو عدالت نے کہا کہ اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اگلی سماعت میں. یس تو آج کورٹ اچھے موڈ میں تھی، آج کورٹ اچھے موڈ میں تھی، اسی لیے نون لیگ اس وقت ظاہر برے موڈ میں ہے. لیکن یہ تو ہوا نا کہ جو ریٹن آرڈر میں ہے، ایک ہوتا ہے کہ کورٹ میں ماحول کیا ہوتا ہے جو ظاہر ہے ہم وہاں نہیں تھے. تو ہماری بات ہوئی آج رپورٹر اور سرکردہ صحافی ثاقب بشیر صاحب سے جنہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تھے. اچھا بھائی جان آپ نے ماحول بھی بات کی، ماحول جو ہے وہ PTI کنفیوز اس لحاظ سے تھی کہ پتہ نہیں ہمیں کچھ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، کیونکہ آج 2 جو ہے وہ پارٹس میں ہوئی. پہلے جو ہے وہ تقریباً 11:30 تک 10:30 یا 11:15 تک ہیئرنگ ہوئی اور اس کے بعد 12:15 ہیئرنگ دوبارہ شروع ہوئی. تو پہلے پارٹ جب ختم ہوا تو اس وقت بات کچھ مطلب لگ رہی تھی، میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ شاید عمران خان ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل کو اجازت مل جائے گی ملاقات کی حد تک. لیکن جب واپس آئے تو واپس آ کے تھوڑا سا ماحول بدلا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہاسپٹل منتقل کریں، تو انہوں نے کہا جی ہاسپٹل منتقل کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں تو شفا کیوں، آپ سرکاری کیوں نہیں کہہ رہے. تو بہرحال یہ بات شاید ہوتی رہی، آپ نے یہ رپورٹنگ تو پڑھ لی. اس دوران جب انہوں نے کہا جی ہم آرڈر ڈکٹیٹ کرواتے ہیں، تو جو ہے پروسیکیوشن ہے گورنمنٹ سائڈ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہیں، ان کو جب کھٹکا یہ تو آرڈر کرنے لگے ہیں، تو پہلے تو وہ تھوڑے سے مطلب ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ تھوڑی بہت اسسٹ کر رہا تھا کورٹ کو. پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل آبجیکشن لے رہا تھا کہ ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ہے جی، کیسے ہو گیا ہے، تو یہ آپ کیسے آرڈر کر سکتے ہیں، ہمارا مینٹینیبلٹی کا سوال ہے.
تو جب ان کو کھٹکا تو وہ فوراً آگے روسٹرم پہ جی یہ اس طرح نہیں، تو یہ ہمارا آبجیکشن جو ہے وہ آپ نوٹ کریں. لیکن جیسے ہی یہ جیسے آرڈر لکھوایا جا رہا تھا تو پی ٹی آئی کی وہ ساری قیادت جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے خوش تھی، اور کمرہ عدالت بھرا ہوا تھا، کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. اور جیسے یہ آرڈر ہوا تو ماحول کمرہ عدالت کا بالکل بدل گیا تھا، اور یہ سارے آپس میں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ چلیں کم سے کم ایک کام تو ہوا کہ عمران خان کو شفا منتقل کرنے کا آرڈر ہو گیا. پھر ساتھ ان کی ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر عظمیٰ کو بھی رکھا گیا ہے، فیملی کی ملاقات بحال ہو گئی ہے، بچوں سے وہ جو بات چیت کی گفتگو کی تھی وہ بھی بحال ہو گئی ہے. تو وہ آپس میں مبارکبادیں سارے دے رہے تھے ایک دوسرے کو. انڈرٹیکنگ پہ تھوڑا سا ان کا جو وقفہ ہوا تھا، تھوڑا سا انڈرٹیکنگ کا اس کا آپس میں ان کا تھوڑا سا تھا، ڈسکشن چل رہی تھی کہ انڈرٹیکنگ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. لیکن میرے خیال بعد میں ان کا یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ہمیں دینی چاہیے، اور انہوں نے دے دی. پھر کیونکہ کورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کی، پاکستان تحریک انصاف کی انڈرٹیکنگ چاہیے، تو سلمان اکرم راجہ نے پھر وہ دے دی انڈرٹیکنگ کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے بطور پی ٹی آئی انڈرٹیکنگ دیتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس کو غلط استعمال نہیں کیا جائے گا، پولیٹیکل استعمال نہیں کیا جائے گا، اسپیچز نہیں کی جائیں گی، پریس کانفرنسز نہیں ہوں گی، ٹاکس نہیں ہوں گی، ہیلتھ ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں ہوگا پبلکلی جو ہے نا. یہ اوور آل تو اس سے تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ دس واز اے میجر سرپرائز اینڈ این انپلیزنٹ سرپرائز فار شریف گورنمنٹ، فار دا شریف گورنمنٹ. شاہزیب اس وقت آپ کا کیا خیال ہے؟ میاں نواز شریف، نون لیگ کس حال میں ہوگی؟ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ گیم ہونے والی ہے؟ جس طرح اعظم نذیر تارڑ صاحب کا جو ری ایکشن سامنے آیا ہے اس کو میں گورنمنٹ کا ری ایکشن مانتا ہوں. اس سے پہلے جو بیان دیے وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا آؤٹ آف لوپ تھے یا آؤٹ آف ٹیون تھے، سیاسی بات کر رہے تھے کہ ہاں عدالت کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر. لیکن جو تارڑ صاحب نے بات کی ہے اسے زیادہ سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور بہت کلیئر ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے، نظر ثانی کریں گے، اس میں قانونی پیچیدگیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس سے کلیئر ہو گیا کہ یہ سرکار کے لیے سرپرائز تھا، کورٹ روم میں بھی تھا، اور اب اس کو وہ فائٹ کریں گے. تو اگر کہیں پہ آج ایک سینس آف ریلیف تھا کہ عمران خان صاحب کو میڈیکل فیسلٹیز ہونی چاہیے، ہاسپٹل میں ان کو بھیجا جانا چاہیے. جو لوگ ان کو سپورٹ نہیں بھی کرتے وہ بھی یہ بڑے عرصے سے کہتے آ رہے تھے کہ یار اس طرح کہاں ہوتا ہے کہ آپ 7-8 مہینوں سے کسی سے ملاقات نہ کرنے دیں، آپ ڈاکٹرز کو ایکسیس نہ دیں، آپ فیملیز کو ایکسیس نہ دیں. اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر یہ سختیاں کیوں کی گئیں، کیونکہ یہ کنوے کیا جا رہا تھا ان کو کہ آپ یہ جو بیان بازی کرتے ہیں یہ آپ اس میں تھوڑا سا نرمی کریں، ماحول کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں تو سب چیزیں ہو جائیں گی. جس سے خان صاحب اگری نہیں تھے، اور مسلسل بیانات آ رہے تھے، ٹویٹ آ رہے تھے، فلاں سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا. اور اس میں ہمیں دیکھیں یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، ہم جب یہ ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں we forget about the elephant in the room. یہ جو پورا عمران خان صاحب کا یہ جو سچویشن ہے وہ ان کا جھگڑا نہ پرائم منسٹر سے ہے نہ سویلین گورنمنٹ سے ہے. وہ سارا جو ہے ماننا پڑے گا کہ ان کا مسئلہ آرمی چیف سے تھا، اور انہوں نے ان کی ذات کو نشانہ بنایا، انہوں نے تنقید کی. پی ٹی آئی کی جو ساری سوشل میڈیا پہ موومنٹ تھی اس کا نشانہ بھی آرمی چیف اور لیٹس سے ٹو سم ایکسٹینٹ جو ٹاپ ملٹری ہائرارکی ہے وہ رہے ہیں. جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کوئی گنجائش کہیں سے نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے بہت سارے لوگ مفت مشورے دے رہے تھے پی ٹی آئی کو، ان کے لیڈرز کو، کہ بھائی اس سے یہ توپوں کا رخ وہاں سے ہٹا دیں تو پھر بالکل بہت ساری گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. اس چیز سے خان صاحب انکاری تھے. تو اب اگر جو ہے گنجائش نکلی ہے لیٹس سے، مطلب میں تو پھر بھی بار بار کہوں گا کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے. جیسی بھی ہم اپنی عدلیہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم، اس کے بعد یہ فیصلہ آنا ایک پلیزنٹ سرپرائز ہے ایون فار نیوٹرل آبزرورز کہ 3 ممبر بینچ نے ایک بہت کلیئر پوزیشن لی، اور ایسی پوزیشن جو بہت ریزنیبل ہے، اور انہوں نے آرڈر کر دیا. تو سوال بڑا یہ ہے کہ اسی لیے یہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا اسٹیک کیا ہے کہ اگر خان صاحب ہاسپٹل آ جاتے ہیں یا ان کو مزید ریلیف ملتا ہے یا پی ٹی آئی ایک سینسیبل پریگمیٹک اپروچ لیتی ہے تو ان کو تو اپنا خطرہ نظر آ رہا ہے نا کہ ہمارا کیا ہوگا. تو اس حد تک جو ہے وہ بے چینی ہے نون لیگ میں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اصل نہ ہم رکاوٹ تھے، کیونکہ آج بہت سارے میں پرو پی ٹی آئی کمنٹیٹرز کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ تک تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور حکومت کو خود کرنا چاہیے تھا. بھائی اگر یہ پولیٹیکلی حکومت امپاورڈ ہوتی تو شاید کوشش کرتی بھی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کچھ کریں، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں نہیں. سو ان کو تھا کہ جن سے جھگڑا ہے
اس میں اگر آپ پس رہے ہو ٹھیک ہے، ہم مزے کریں گے جب تک آپ یہ چلتا رہے گا تو ہمارے لیے اچھا ہے، ہماری کنٹینیوٹی رہے گی۔ اب نون لیگ نے یہ جو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں، تو خدا خیر کرے۔ ہم ایک طرف ہو سکتا ہے کہ ہم کیا دوبارہ وہ جا رہے ہیں کہ جی کورٹ اور جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ پھر پنجہ آزمائی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کورٹ تھوڑی سی اس میں گنجائش نکال لے کہ گورنمنٹ کی بھی کوئی بات رہ جائے، لیکن میں جو مین بات سن رہا تھا تارڑ صاحب کے اس میں، وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ سرکاری ہسپتال بھیجا جائے، کیونکہ طریقہ کار یہ ہے، پرائیویٹ ہسپتال جو ہے آپ نہیں بھیج سکتے۔ تو جو ان کے اعتراضات ہیں، ہو سکتا ہے کہ کورٹ اس میں سے کوئی گنجائش نکال لے، ہو سکتا ہے معاملہ بالکل اڑ جائے، مطلب کورٹ اپنی ایک پوزیشن لے کہ ہم نے آرڈر کر دیا ہے اینڈ یو ہیو ٹو کمپلائی، تو پھر یہ ایک اور جو ہے ہم دیکھیں گے کہ داؤ پیچ ایک شروع ہو جائے گا۔ لیکن اوور آل میرا اپنا پرسنل ویو، قطع نظر کہ خان صاحب کیا کہتے تھے کہ میں جیلوں میں ڈالوں گا، اے سی نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، میں سبق سکھاؤں گا، اس سب سے قطع نظر آئی تھنک یہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ آئی ووڈ لائک ٹو بلیو کہ کورٹ نے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے، اور گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس کو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ جو کنڈیشنالٹیز لگائی ہیں کورٹ نے، اس پہ پی ٹی آئی نے ببانگ دہل آمادگی دی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہم نے اس کو وائلیٹ کیا تو مصیبتیں ہمارے لیے بڑھیں گی، ہمارے مسائل بڑھیں گے۔ یہ ایک اچھی اوپننگ تھی، ایک نرمی، اس سے ماحول میں کشیدگی کم ہوتی۔ اس کو گورنمنٹ اگر ہوش کے ناخن لے، اس کو آگے جانے دے۔ اس میں میں لاسٹ چیز صرف یہ کہوں گا کہ a lot of us read too much into it کہ کیا پولیٹیکل سیٹ اپ چینج ہونے جا رہا ہے، لیٹس ناٹ ڈو دس، یہ ایک بڑے عرصے بعد ایک اوپننگ آئی ہے، کوئی سیٹ اپ چینج نہیں ہونے جا رہا۔ صرف ایک اگر جو جیل میں پڑا ہوا ہے بندہ 3 سال سے، اس کا میڈیکل کا رائٹ ہے، اگر وہ اس کو مل رہا ہے اور وہ نرمی آتی ہے کشیدگی میں، تو ملک کے لیے اچھا ہے، سب کے لیے اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، جو ایلیفنٹ ان دا روم میں بات کی، میرا خیال ہے کہ اس پوائنٹ کو تھوڑا ایکسپلور کرنے کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔